کیونکہ بڑھاپا ایک حقیقت ہے, ایک وقت انسان کا عروج ہوتا ہے, اس کے بعد زوال. نبی نے فرمایا حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ, اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو بھی چیز اوپر جاتی ہے اللہ اس کو نیچے بھی لاتے ہیں. اوپر صرف اللہ کی ذات ہے, ہر چیز کو زوال ہے. شہرت کو بھی زوال ہوتا ہے, صحت کو بھی زوال ہوتا ہے, دولت کو بھی زوال ہوتا ہے, خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے, ہر چیز میں زوال ہے. سورج کی مثال دیکھ لیں نا, مشرق سے ابھرتے ہے کہاں تک جاتا ہے, جاتے ہوئے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے اب یہ پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا, ایک ٹاپ پہ جانے کے بعد آگے لڑکنا شروع. مائیکل جیکسن کو اللہ نے بڑی خوشیاں دیں جیسی وہ خوشیاں چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا میری صحت اچھی ہو, بہترین صحت. ہم تو کسی بھی وقت چھینک لیتے ہیں, مائیکل جیکسن ایسا نہیں تھا. اگر مائیکل جیکسن کو چھینک آتی, ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے اس کو چھینک کیوں آئی ہے. جب پورا ڈاکٹروں کا پینل ہے تو اس کی ناک میں ایسا جرثومے نے گستاخی کی کیوں؟ اس کو جراثیم کو پتا ہونا چاہیے تھا میں ایک مقدس ناک میں جا رہا ہوں, پہلے مجھے ڈاکٹروں سے پرمیشن لینی پڑے گی اس کے لیے. اتنی ٹائٹ صحت, تھرکنے کی ایسی مہارت کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا ڈانسر اب تک پیدا نہیں ہوا. آج کسی غریب پہ کوئی ایک لڑکی تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لے, وہ خوشی میں بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے لڑکیوں کی ایک فوج, جہاں جا رہا ہے بھائی رنگ رلیاں. 50 سال ان کے ہاں بڑھاپے کی عمر نہیں ہے گوروں کے ہاں. ہمارے یہاں 50 سال میں بیچارے لوگ, وہ 50 سال تو ان کے یہاں کہتے ہیں ابھی تو لائف کو, ابھی تو تجربوں سے میں فارغ ہوا ہوں, ابھی تو اب میں اصل بنا ہوں. ان کے یہاں 50 سال اس کو کہتے ہیں. مائیکل جیکسن اپنی شہرت, اپنی ترقی اور دولت کی عروج, کروڑوں کروڑوں ڈالر اس کو ایک ایک پروگرام کے ملتے تھے. اتنی دولت, دنیا کی ہر خواہش پوری ہوئی اس کی. لیکن عجیب بات ہے, ایسا زوال آیا نا, ایسا زوال. اور یہ ہوتا ہے اکثر. دیکھو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی دولت دی, اتنی شہرت دی, ان کی موت بھی ایسی سیکنڈوں میں. بیٹھے ہوئے ہیں, نہ بیمار ہوئے, نہ بستر پہ لیٹے, بیٹھے بیٹھے روح قبض ہو گئی. اور اللہ فرماتے ہیں جنات ان کے روب سے کام میں لگے رہے. جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے تو لاٹھی میں جب اس کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر زمین پہ گرا ہے, جس سے جنات کو اندازہ ہوا ان کے تو ڈیتھ ہو گئی ہے. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے, لیکن ان کی ڈیتھ بھی اچانک, یہ بتانے کے لیے کہ جو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں یہ ان پر اعتبار مت کرنا. بادشاہت, حکومت, یہ دنیاوی نعمتیں ہیں نا جو سلیمان علیہ السلام کو ملی, دولت, سیکنڈوں میں اللہ نے واپس لے لیا آپ سے. یہی دولت, شہرت دنیا دار کو جب ملتی ہے تو جتنی زیادہ دنیا ہوتی ہے اکثر اللہ ایک سیکنڈ میں چھینتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے. 50 سال کی عمر میں اتنا بڑا اس کا پروگرام ہونے والا, اور اتنا دنیا جناب اس کے پروگرام دیکھنے کے کی شوقین, اور صحت کے تمام اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں, لیکن رات کو سوئے ہیں, صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. پھر ہمارے یہاں رپورٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں فوراً یوٹیوب پہ نا, ہمارے بڑے بڑے فنڈر پاکستان میں جتنے بڑے بڑے محققین بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. یہ یہاں بیٹھ کے نا, یہ اپنی چائے کے کھوکے میں بیٹھ کے مریخ کی مٹی کی تحقیق پیش کر رہا ہوتا ہے. اب میں نے جب مائیکل جیکسن پر بیان کیا ایک دفعہ کہ وہ رات کو سویا تو صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی, مر گیا بیچارہ اچانک. نہیں مفتی صاحب آپ کو نہیں پتا, مائیکل جیکسن کو یہ زہر پلایا گیا تھا, اس کا ایک ونس اپون اے ٹائم یوں تھا, پھر ایک پروگرام یوں تھا. میں نے کہا تمہیں ہو سکتا ہے پلایا گیا ہو, مجھے نہیں پتا. میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہہ رہے گوگل پہ پوری ریسرچ آئی ہوئی ہے. وہ کس نے ڈالی ہے یہ ریسرچ تمہیں پتا ہے؟ کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی ڈال دے, اس کو یہ کیا کہتے ہیں محقق. ایک دفعہ کورونا کے بارے میں کچھ ڈاکٹروں کی نا تحقیق آئی جو ساری دنیا کے ڈاکٹروں سے الگ ہی تھی, اور ایسی تحقیق تھی کہ ڈاکٹروں کا ایک ویڈیو دکھائی, اس میں پینل بیٹھا ہوا ہے سارے, وہ ان کے جو ڈاکٹروں کا کیا کہتے ہیں یار اس کو, ہمیشہ نام بھول جاتے,
تو خیر وہ بیٹھے ہوئے ہیں گول دائرے میں اور رپورٹ پیش کر رہے ہیں نا, اور لندن میں وہ یوٹیوب پہ رپورٹ, اور دیکھا مفتی صاحب یہ ڈاکٹر کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے وہ چند ڈاکٹروں کو بھیج دی, انہوں نے کہا یہ وہ سارے وہ ڈاکٹر ہیں جو نکالے ہوئے ہیں. جیسے گورنمنٹ اسکولوں کے بھاگے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا, وہ بعد میں کہے کہ میں پی ایچ ڈی میں نے کیا, میری یہ ریسرچ ہے, تو بچپن کے ساتھ ہی بتاتے ہیں حضرت یہ تو کئی دفعہ کلاس سے بھاگتا ہوا پکڑا گیا ہے, اس کی کیا ریسرچ ہوگی. تو ڈاکٹر کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو میں نے کچھ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, یہ تو ڈاکٹر رپورٹ پیش کر. انہوں نے کہا یہ کس نے کہا, یہ سارے بھگوڑے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, جو پڑھتے نہیں تھے. بہت سے ملکوں میں تو یہ بین ہوئے ہوئے ہیں. تو جب پڑھتا وڑھتا نہیں ہے انسان تو پھر سستی شہرت کے لیے ایسی بات کرتا ہے جو دوسرے نہ کر رہے ہوں. جیسے ہمارے مدرسوں میں جو طالب علم محنت سے پڑھتا نہیں ہے نا, تو وہ عامل بنتا ہے روحانی. صحیح بتا دوں آپ کو, وہ کیا بنتا ہے, جن چڑیل بھگانے والا عامل, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے مجھے آتا واتا تو کچھ ہے نہیں, پڑھا ہے نہیں اس نے, نہ محنت کی ہے, تو اب اس کی دکان علم سے تو چلے گی نہیں, آتا ہی نہیں ہے اس کو کچھ. تو پھر وہ روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانے کی دکانیں کھولتا ہے, اور پھر اس سے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ملک کے مفتیان کرام بھی اس کے ہاتھ میں جا کے بیعت ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ کچھ آتا ہے جو ہمیں بھی نہیں آتا, ان کے پاس علم لدنی, حالانکہ علم ہی نہیں ہوتا, لدنی کہاں سے آئے گا. تو جیسے مدرسوں کا بھگوڑا روحانی عامل بنتا ہے, تعویذ گنڈوں کا بزنس شروع کرتا ہے, یہ مدرسے کا بھگوڑا ہوگا جس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو اسی طرح ڈاکٹروں کا جو بھگوڑا ہے نا, وہ تمام ڈاکٹروں سے ہٹ کے کوئی چیز مارکیٹ میں لے کر